اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے کیو سی 1 کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب کیو سی 2 آپ شروع کر رہے ہیں یا آپ نے پہلے سے کیا ہے اور اسے دہرانا چاہتے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اور تعارف میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کورس کے بنانے والے جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، اور جبکہ اس کو پاکستان میں جو ہے اسٹیبلش کرنے اور پھیلانے اور اس کو توسیع دینے کے جو ہے وہ ذمہ وار یا کہیے محترم اعتراض جو ہے وہ ارشد اقبال ملک ہے۔ یعنی ان کی کاوشوں سے یہ کورسز جو ہے آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور جتنے ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کی تربیت بھی اسی الفلاح ادارے سے ہوتی ہے، کورسوں کا اجرا وہاں سے ہوتا ہے، آپ کے سرٹیفکیٹ وہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو جناب ارشد اقبال ملک نے سر انجام دیا ہے، اور الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اسلامک کمیونٹی سینٹر آپ نے کیو سی 1 میں بھی پڑھا ہوگا، یہ مرکز ہے ان تمام کورسوں کا، اور یہ E11 اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہاں پہ جو ہے کورسز فزیکل بھی کرائے جاتے ہیں اور ٹریننگ تربیت کے کورسز بھی ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں فوج سے ریٹائرڈ ایک ڈاکٹر ہوں، اور الحمدللہ میں نے MBBS کے بعد PH ماسٹر ان پبلک ہیلتھ اور MS ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے جو ہے کورسز کیے ہیں۔ اور قرآن سیریز میں الحمدللہ میں نے اس کے تمام کورسز کر لیے ہیں سوائے QC7 کے۔ کیوں QC7 جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ QC7 ساری عمر کا کورس ہے کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب پورا کر دیتے ہیں پھر نئے سے شروع، جب تک آخری سانس آپ پڑھتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ وقت اس وقت پورا ہوگا QC7 جب انسان اس دنیا سے جا رہا۔ تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے QC7 مکمل کر لیا، الحمدللہ بھی تاحیات، ورنہ میں کہتا جی عالم بالا سے جو ہے آپ سے بات ہو رہی ہے۔ ہاں، رہے اس کے بیسک کورسز 1 سے 5 تک ہیں، تو الحمدللہ میں 1 سے 5 کے تمام کورسز اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں کراتا ہوں، اور میری جو بھی کلاس ہوتی ہے جس دن اردو کی اسی دن اسی کورس کی انگلش کی کلاس ہوتی ہے۔ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جن کو انگریزی آتی ہے وہ اردو کی کلاس کے ساتھ انگریزی میں، جن کو اردو آتی ہے وہ اردو اور انگریزی دونوں کلاسیں اکٹھی کر کے ایک ہی سبق کو ایک دن میں 2 بار دہرا سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آپ تک اسے پہنچایا یا آپ کو اس طرف توجہ دلائی، اور میں اپنے تمام اساتذہ کا اور خصوصاً ڈاکٹر کاشف اقبال سہیل ملک کا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے یہ کورس آپ تک پہنچتے ہیں، اور وہ میرے استاد ہیں، اور میں نے QC1 ان سے کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ QC1 ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اب بھی آج بھی میں ان کی کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہوں کہ کسی طرح QC1 مجھے آ جائے۔ تو چلتے ہیں جی کورس کے بارے میں۔ یہ ہے کہ آج 5 تاریخ ہے، 5 اپریل کو ہم اس کا جو ہے جرا کر رہے ہیں، اسے جاری کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار کو، اور کورس جو ہے وہ 16 جون کو جو ہے وہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اور 10 مئی کو آپ کا مڈ کوئز ہے، 23 جون کو آپ کا فائنل کوئز ہے۔ اوقات آپ کے فی الحال یہ 4 سے 5 بجے ہیں، بعد میں اگر مجھے ٹائم میں کوئی سہولت ہوئی یا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی زیادہ ہوا تو ہم شاید اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ فی الحال تو اس وقت لگاتار کورس پہ کورس ہے، مثلا آج اس وقت میں یہ 3ری کلاس لے رہا ہوں، اور ابھی مزید 2 کلاسیں رہتی ہیں آج کی، تو یہ اس حساب میں شاید ٹائمنگ ہم نہ بدل پائیں۔ 11 ہفتے کا کورس ہے یہ، اس کا تفصیلی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 5 اپریل کو پہلی کلاس شروع کر رہے ہیں، 13 مئی کو آپ کی ریویژن ہوگی مڈ کوئز کی، 19 مئی کو آپ کا مڈ کوئز آ رہا ہے، اور 16 جون کو انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی، اور 17 جون کو ہم اس کی جو ہے فائنل کوئز کی ریویژن کر لیں گے، اور 23 جون کو جو ہے آپ کا فائنل کوئز آ رہا ہے۔
یہ آپ کا رجسٹریشن فارم ہے، جنہوں نے پہلے سے رجسٹریشن کرا لی ہے ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں کرائی ہے وہ کروا لیجئے۔ آپ کی رجسٹریشن آپ کے رزلٹ کے ساتھ جو ہے وہ الفلا منزل جاتی ہے، سرٹیفکیٹ پھر وہ اس رجسٹریشن کے مطابق ایشو کرتے ہیں۔ کتاب کا تعارف، کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد جو ہے وہ کورس کی ہے، جس میں آپ کا پورا QC2 کا جو ہے قرآنی اور گرامر جو ہے وہ حصہ شامل ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ آپ کی ورک بک کی ہے، جس میں ان 20 اسباق کے جو ہیں وہ ورک بک ہیں قرآنک اور گرامر کے۔ آپ نے اگر کتابیں لی ہوئی ہیں یا منگوا لی ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو الفلا منزل ٹرسٹ سے جو ہے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ QC1 کی بکس میں آپ کے پاس ان کا ایڈریس ہے، وہی ایڈریس یہاں ان کے لیے بھی استعمال۔ اور جو نہیں لینا چاہتے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، ہم نے سافٹ کاپی آپ کو سب کچھ شیئر کر دی ہے، جس کو نہ ملی ہو وہ پرسنلی بھی مجھ سے لے سکتا ہے۔ اور ورک بک اس صورت میں اگر آپ نہیں منگواتے ہیں تو یا تو اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے، یا پھر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سادہ کاغذ لے اور ہر لیسن کے جو لیسن پڑھے ان کے سوال جو آپ ہاتھ سے لکھ لیں اور ان کا PDF بنا کے کورس کے اینڈ پہ جمع کرا دیجئے، کیونکہ آپ کے ورک بک کے 15% نمبر ہوتے ہیں۔ کورس کا مواد اس میں یہ آپ نے QC1 میں بھی دیکھا تھا، ابھی پھر میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو کارڈ ہے اس کو ہم شیٹ کہتے ہیں، یہ فولڈیبل ہے، جیب میں بھی رکھی جا سکتی ہے، دستی ہینڈ پرس میں بھی۔ اس کی اہمیت کیا ہے تو دیکھیے، اس کے اندر قرآن کے 50% الفاظ 232 لفظ ہیں۔ اس کو آپ دن میں اگر 5 دفعہ دیکھیں، ہر دفعہ 2 سے 3 منٹ، زیادہ نہیں، تو چند ہفتوں میں یہ زبانی یاد ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ یہ ایکسرسائز جاری رکھتے ہیں 5 دفعہ دن میں، آپ کی یادداشت بڑھنے لگتی۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اسے کتنے عرصہ کرتے ہیں اور کتنی یاد آئے۔ بقول ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، 300 گنا جو ہے وہ یادداشت بڑھتی ہے اس سے۔ مشق کی ضرورت ہے۔ آپ خود نہیں کرنا چاہتے، اپنے بچوں سے یہ کروائیں، کارڈ بنوا کے انہیں دیں، دن میں 5 دفعہ ان سے 2-2 3-3 منٹ کے لیے انہیں پڑھنے کے لیے دیں، اور پھر ان بچوں کی یادداشت دیکھیں کتنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ تعلیم القرآن یہ جو ہے صابر برنی کا مرتبہ پورا قرآن ہے، ایک ایک سپارے اور پورے قرآن کی شکل میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، الفلا سے بھی مل جاتا ہے۔ یہ آپ کو QC2 سے QC5 تک جو ہے ضرورت پڑے گا، کیونکہ QC5 میں آپ پہلا پارہ مکمل کریں گے تو یہ پوری ایک جلد پوری ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ دیکھیں الفاظ ہیں قرآن کے، اس کے ہر لفظ کا ترجمہ ہے، پھر ان لفظ کے ترجمے کے بعد جو ہے ان کو جوڑ کے رواں ترجمہ دیا گیا، اور یہ سائیڈ پہ جو ہے ان میں سے جو کچھ امپورٹنس ہے آیت کی یا کوئی حوالہ ہے وہ ریفرنس دیا، اور نیچے جو ہے اس صفحے میں آنے والے افعال، اسماء اور حروف جو ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، اگر فعل ہے تو یہ کون سا فعل ہے، اور اگر یہ حرف ہے تو کون سا حرف ہے، کیا معنی ہے۔ تو یہ بڑی کام کا صفحہ ہے، کام کی کتاب ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رہی بات کہ کتابیں منگانے کا، جی ایڈریس یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ جو QC1 کو تو جو ہے وہ ہمارے بردر حسین ڈیل کرتے تھے، جبکہ یہاں QC2 میں جو ہے آپ کو جو ڈیل کریں گے ان کے اندر عبد الرحمن ہے، وقاص ہے، یا کوئی بھی ہو، یہ جو نمبر ہے نا یہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس نمبر پہ آپ کنٹیکٹ کر کے انہیں کہیں جی مجھے QC2 کی بک چاہیے، تو وہ جو بھی کنسرن نمبر ہوگا، بندہ ہوگا، وہ آپ سے بات کر لے اگر منگانی ہو۔ تو آئیے اس حدیث کو دہرا لیتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ تعارف میں آپ کو پہلے ہی بھی کرا چکا ہوں، پہلے کورس میں ہم نے آؤ قرآن اور نماز سمجھے آسان طریقے سے سیکھا تھا، جس میں ہم نے 50% قرآنی الفاظ مکمل کر لیے۔ اب یہ کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم نے قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر سطور میں موجود 7 الفاظ کو جاننا ہے۔ QC1 میں ہم کہتے تھے کہ آپ کو جو ہے 50%، یعنی ہر لائن میں 9 اوسطن لفظ ہوتے ہیں، تو ہم کہتے تھے 9 میں سے 5 لفظ آپ کو آگے۔
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مزید 2 لفظ سیکھ جائیں گے جب یہ QC2 مکمل کر لیں گے، تو ہر لائن میں 9 میں سے 7 لفظ آپ کو انشاءاللہ آتے ہوں گے اوسطن۔ اوسطن کا مطلب یہ کسی لائن میں ہو سکتا ہے پوری لائن کے آتے ہو، اور کسی لائن میں ہو سکتا ہے آپ کو کم آتے ہو، لیکن جب مجموعی طور پر دیکھیں گے اس صفحے میں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر لائن کے اوسطن 7 لفظ آپ کو آتے ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، یہ ابھی ہم دیکھیں گے اشاروں اور فکروں سے کیا مراد ہے۔ اور چوتھا ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، اور پانچواں ہے قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا۔ اب تک جو آپ نے افعال سیکھے تھے QC1 میں وہ کیا تھے؟ صحت مند تھے، ایک کمزور بھی ہوتے ہیں ان کا مقابلے، وہ ہم یہاں سیکھیں گے۔ اور چھٹا یہ ہے 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ یہ قرآن پاک کے پہلے 5 صفحات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے صفحے پر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو ہے سورۃ البقرہ کا بھی کچھ حصہ لکھا ہوا ہے۔ اصل میں یہ صفوں کی ایک ترتیب بنائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، ہر صفحے کے اوپر 4 حصے ہوتے ہیں، 4 سبق ہوتے ہیں، لیسن 5 صفحے ہیں تو 20 سبق آپ کے ہوئے، اور ان میں ڈیفرنٹ ہے۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ بالکل پہلے کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں کے طریقے کے پیٹرن پہ آپ کا یہ 20 اسباق کا کورس ہے، ہر صفحے کے 4 سبق ہیں، اور اس میں بھی QC1 کی طرح 2 حصے۔ پہلا حصہ پارٹ اے جو ہے قرآن مجید کا ہوگا، آیتوں کا ہوگا، جو کہ ابتدائی 5 صفحے ہم نے پڑھے، اور پارٹ بی میں ہم گرامر پڑھیں گے، لیکن یہ گرامر QC1 سے تھوڑی سی ایڈوانس ہے، اس میں ہم کمزور حروف وہ پڑھیں گے جو قرآن مجید میں ہمارے سبق کے دوران آئیں گے۔ قرآن کا موضوع، قرآن بہت آسان ہے۔ نماز سے متعلق پہلے کورس میں ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیے تھے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اب سورۃ البقرہ میں جب ہم مزید سیکھ لیں گے تو 9 میں سے جو ہے 6 تو آپ کو 5 یا 6 پہلے سے آتے ہیں، اب 7 آ جائیں گے، یعنی صرف 2 لفظ آپ کے رہ جائیں گے جو آپ QC3 4 میں جا کے 5 میں جا کے پورا کریں۔ مثلا یہ ایک صفحہ ہے، اس صفحے کے اندر اوسطاً ہر سطر میں 3 نئے لفظ ہیں آپ کے لیے۔ یہ جو کلر کیے گئے یہ نئے ہیں، باقی یہ آپ آلریڈی QC1 میں جو پڑھ کے آئے وہ ان کے اندر کور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے 5 صفحے ہیں، اوسطاً ہر سطر میں اگر 3 ہو تو آپ کے نئے الفاظ جو ہیں اس وقت 10 35 51 43 37، اوسطاً جو ہے وہ 27 یا 25 الفاظ نئے ہیں۔ اور جب آپ یہ کورس کر لیں گے تو آپ کے لیے ہر صفحے میں اوسطاً جو ہے 18 یا 15 نئے لفظ رہ جائیں گے، کیونکہ ہر سطر میں 2 رہنے 9 وہ 15 سطح ہیں، تو اوسطاً جو ہے تقریباً 28-30 لفظ رہ جاتے ہیں۔ مثلا ہر 5 صفحے مکمل کرنے کے بعد ہر لائن میں اوسطاً صرف 2 نئے لفظ رہ جائیں گے۔ مثلا یہاں دیکھیں 1 ہے، ایک ہے، یہاں 2 ہے، یہاں 3 ہے، یہاں پھر 2 ہے، 3 ہے، تو اس طرح 2 3 اوسطاً 2 نئے لفظ رہ جائیں گے۔ اب آتے ہیں قرآن فہمی کے درمیان پیش آنے والے 2 بڑے چیلنج کیا ہیں۔ ایک تو یہ الفاظ کے معنی یاد کرنا بڑا مشکل کام ہے، بھول جاتے ہیں، یاد کیے بھول گئے، اس کے لیے ہم اشارات اور فکروں سے مدد لیں گے۔ دوسرا ہے گرامر۔ گرامر سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں، اور ہم نے یہ دیکھا گرامر اتنی بھی ڈراؤنی خوفناک نہیں ہے جتنا ہم نے اسے بنا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ گرامر کو ہم TPI اور عربی بول چال کے ذریعے جو ہے سیکھیں گے۔ آئیے اشارات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں پتہ ہے 30 پارے، عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں اوسطاً 20 صفحے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے پہلا پارہ ہے، اس کے 20 صفحے ہیں، پہلے 5 صفحے، پھر اگلے 5، پھر اگلے 5، پھر 5۔ ان میں جو یہ پہلے 5 صفحے ہیں 1 سے 5، یہ ہم QC2 میں پڑھیں گے جو اس کورس کے اندر۔ اس میں 1 سے 37 تک یعنی 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اس سے اگلے 5 صفحے یعنی صفحہ نمبر 6 سے 10 جو ہے یہ ہم QC3 میں پڑھیں گے، جس میں آیت نمبر 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اس سے اگلے 5 صفحے یعنی صفحہ نمبر 11 سے 15 یہ ہم QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اور آخری 5 صفحے یعنی 16 سے 20
یہ ہم QC5 میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں 106 سے لے کے 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے پارے یا پہلے جز میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں ہیں، اور یہ ہم QC5 میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ QC2 میں ہم نے صرف 37 آیتیں پڑھنی اور 20 سبق ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے اگر میں 37 کو 20 پہ تقسیم کروں تو اوسطاً جو ہے 2 آیتیں بھی نہیں بنتی ہیں، تو یہ جو ہے اتنا آسان ہے۔ تو ہم نے 5 صفحے پڑھنے، ان کے نمبر ہیں 1 سے 5۔ ان کو یاد کرنے کا ایک فارمولہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلی ہیں، ہم دائیں ہاتھ استعمال کریں گے، پہلے صفحے کو ہم انگوٹھے پہ رکھیں گے، اور 5ویں کو آخری۔ اس طرح ان کی ترتیب جو ہے 1 سے 5 یہ بن جائے گی، یعنی پہلا صفحہ، پھر 3 اور 4، پھر اور 4 5۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم مصحف کو کھولتے ہیں تو 2 صفحے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے صفحے کو جو الحمد اور سورۃ بقرہ کے ساتھ، اس کو ہم نے ایک میں جمع کر دیا، ورنہ یہ بھی 2 صفحے ہیں۔ تو یہ اس ترتیب سے جو ہے ہم انہیں یاد کریں گے۔ تو ہر سبق میں ہم نے صرف ایک اشارہ پڑھنا ہے۔ ہر صفحے کے 4 حصے ہیں، یہ دیکھیں 4 مختلف رنگ ہیں، یہ پنک ہے، یہ یلو پیلا ہے، یہ سبز ہے، اور یہ اسی طرح نیلا ہے۔ یہ ہر رنگ کے ساتھ ایک اشارہ منسلک ہے، یعنی پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیت کو شامل کر کے ایک ہی صفحہ بنا دیا۔ اصل میں یہ 2 صفحے ہیں۔ ہر صفحے کے یہ 4 رنگ ہوں گے۔ پہلے کو ہم کہیں گے پہلا اشارہ، جیسے یہاں اس پہلے صفحے میں پہلا اشارہ اللہ کی تعریف۔ دوسرے کو ہم کہیں گے دوسرا اشارہ، جیسے ہدایت کی دعا۔ تیسرا ہے متقیوں کے لیے، چوتھا ہے متقی۔ آئیے ان اشاروں کو صفحے کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ پنک کلر کا، گلابی سا ہوگا، اسے ہم کہیں گے پہلا اشارہ۔ مثلا یہاں پہ اس پہلا اشارے کو ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف۔ دوسرا اشارہ دیکھیں اس کا رنگ بدل گیا، یلو، کیا ہے؟ ہدایت کی۔ تیسرا اشارہ دیکھیں سبز رنگ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت۔ چوتھا ہے نیلے رنگ کا، متقیوں کی صفات۔ مجھے افسوس ہے کہ یہاں پہ یہ سبز اور نیلا آپ کو ملتا جلتا نظر آ رہا ہے، اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو 4 مختلف رنگوں کو ویزیبل کرائیں۔ اب آتے ہیں کہ ان اشاروں کو یاد کیسے کریں گے۔ ان کو ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ رکھیں گے۔ ہماری ہر ہاتھ کی 3 پورے ہیں، چوتھی جو ہے ہتھیلی کو لے لیں گے۔ مثلا پہلے انگوٹھے کے اوپر اگر میں کہوں کہ پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ دوسرا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ تیسرا کیا ہے؟ متقیوں کے لیے۔ چوتھا ہے متقیوں سے۔ یہ اشارے آپ کو یاد ہو جائیں گے، کیوں؟ ان کو ہم نے ہر سبق میں دہرانا ہے۔ آج ہم یہ 4 پڑھ رہے ہیں، جب 5واں سبق آئے گا تو اگلے 4 پڑھیں گے، اور وہ پچھلے 4 بھی دہرائیں گے۔ اب یہ آپ کے لیے ہے، آپ لوگ ذرا ہمت کر کے مجھے ان اشاروں کو ایک بار دہرا دیجئے۔ جی، کون دہرانا چاہے گا؟ جی، ناہید اختر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہن اس کو دہرا دیجئے اشاروں کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمت۔ نمبر 1، اللہ کی تعریف۔ نمبر 2، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ جزاک یس عتیقو عتیقہ، سوری عتیقہ، آپ بھی جو ہے دہرا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عتیقہ حبیب۔ شکریہ بہن۔ اللہ کی تعریف۔ نمبر 2، ہدایت کی دعا۔ نمبر 3، متقیوں کے لیے ہدایت، اور نمبر 4، متقیوں کی صفات۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ درشندہ آپ نے بھی ہینڈ وہ انمیوٹ کیا، پلیز آپ بھی دہرا دیجئے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ جی اسما آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، پلیز آپ بھی دہرا لیجئے، انمیوٹ کریں اپنے آپ کو، آپ کا مائک بند ہے۔
چلیے وہ انمیوٹ نہیں کر پا رہی تو ہم آگے چلتے ہیں. ان کے مختصر اشارے بھی ہیں. اللہ کی تعریف کے بجائے آپ صرف یہ یاد کر لیجئے تعریف، ہدایت کی دعا کی جگہ ہدایت کو چھوڑ دیں دعا، اور تیسرا جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت کی بجائے ہدایت، اور متقیوں کی صفات بھی صفات. تو یوں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ پورے جملے یاد. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو اسے بھی دہرا دیجئے. جی دہرائیے، کون دہرانا چاہتا ہے؟ سر میں کوشش کروں. السلام علیکم سر. جی برادر حامد. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اب چلتے ہیں کہ اشاروں کے فائدے کیا ہیں، کیوں ہم یہ اشارے سیکھتے ہیں. اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اشارات ایک زنجیر کا کام یا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے. زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے. ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں. قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے فکرے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اکثر اپنے ورکشاپ میں پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا ترجمہ ہے، تو کہتا ہے بہت کم لوگ جواب دیتے ہیں. لیکن جب میں یہی سوال کہتا ہوں انشاءاللہ کا کیا مطلب، تو بہت سارے لوگ ایک دم جواب دے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے انہیں ان کا ترجمہ آتا تھا، پتا تھا، لیکن لفظ علم کا نہیں پتا تھا، انشاءاللہ کی شکل میں تھا. اگر اللہ چاہے، اس کا مطلب ان کے معنی اگر. تو فکرے کیا ہے؟ یعنی ان کے معنی اگر، شاہ کے معنی چاہا کے معنی یاد کرنے کے بجائے اگر ہم کہیں انشاءاللہ کا معنی یاد کریں وہ آسان ہے. سمد کے معنی یاد کرنے بجائے اللہ الصمد کا معنی یاد کریں وہ آسان ہے. یقیمونہ کے معنی یاد کرنے کے بعد یقیمونہ الصلاۃ کا معنی یاد کریں تو وہ آسان ہے. یہ فکرے ہے. انشاءاللہ، اللہ الصمد، یقیمونہ الصلاۃ، یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کا جب مجموعہ ہو جاتا ہے اسے ہم فکرہ کہتے ہیں. اس فکرے کو یاد کرنا، اس کے ترجمے کو آسان کرنا آسان کام ہے. فکروں کے فائدے یہ ہیں وہ زنجیر کا کام دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے. آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں. الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھ جاتی ہے. صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے. جب کبھی بھی آپ کسی فکرے کو پڑھیں تو اس فارمولے کو استعمال کریں. کیا؟ R5S10 لاؤڈ. آر کا مطلب ہے ریلیکس، یعنی سکون سے لمبا گہرا سانس لیں اور سکون سے توجہ سے پڑھیں. 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، 5 سینسز، یعنی سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، افعال کی حرکت اور اشکال کا شکلوں کا تصور کرنا. اور 10 کا مطلب ہے کم سے کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجئے جسے آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. اور لاؤڈ کا مطلب ہے بلند آواز سے کہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ روزانہ الفاظ معنی کی شیٹ کو جو ہے دہرائیے. جب بھی آپ کوئی سبق پڑھتے ہیں اس میں جتنے الفاظ مشکل آپ کو لگتے ہیں، نئے لگتے ہیں، ان کو ایک کاغذ پہ، صفحے پہ یا ایک ڈائری میں لکھتے جائیے. اور ہر روز اس صفحے یا ڈائری کو پڑھیے اور ان صفحوں کو اکٹھا کر لیں اور ہر روز دیکھتے جائیں. آہستہ آہستہ وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ اشارات اور فکرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں گے. آیت کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد ان سے ہم اسباق نکالیں گے. اسباق کی روشنی میں ہمارا اگلا قدم یہ ہوگا کہ تصور احساس کے ساتھ مطالعہ غور و فکر کرتے ہوئے دعا کریں، اپنا احتساب کریں، پلان بنائیں اور تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. عربی بول چال کیا ہے؟ سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے. جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف صیغے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے. ٹیچر اور طلبہ کے درمیان اور آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو بنا رہے گا اور گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنے گی. یہ عربی بول چال کا فائدہ ہے. چلیے اب ہم پہلے صفحے کے اشارات لیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا پہلا اشارہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف. دوسرا کیا تھا؟ ہدایت کی دعا. تیسرا کیا تھا؟ متقیوں کے لیے ہدایت. چوتھا اشارہ کیا تھا؟ متقیوں کی صفات. تو آئیے ان کو دہراتے ہیں. ہاں جی، پہلا اشارہ کیا ہے؟
اللہ کی تعریف، سب دعائی اپنی جگہ پہ، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت. اللہ کی تعریف، تو ہمارے پہلے صفحے کے اشارے ہوئے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. اور مختصر اشارے کیا تھے وہ بھی دہرا دیجئے جی، کیا تھے متقیوں کی صفات، مختصر اشارے؟ تعریف، تعریف، ہدایت، دعا، دعا، ہدایت، صفات. ہدایت اور صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اس سبق میں ہم آج صرف تعوذ پڑھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، اور رجیم جو بولتے. اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی فعل ہے اس پوری عبارت میں؟ کوئی فعل ہے؟ اعوذ کیا ہے؟ اسم فعل ہر میں سے فعل ہے، مضارع کا فعل ہے. آپ کسی من میں پڑھ ہیں مضارع کے فعل کی علامت یہ تھی اس کے شروع میں الف یا تا حمزہ نون میں سے کچھ آتا ہے. تو اعوذ یہ فعل ہے. باللہ، بھی کیا ہے؟ حرف ہے. اللہ اس میں جلالہ اسم ہے. من کیا ہے؟ حرف. الشیطان یہ الف لام سے آپ پہچان لیں اسم ہے. اسم. الرجیم یہ بھی الف لام سے. تو اس کا مطلب ہوا اس پوری عبارت میں صرف ایک فعل آیا ہے، اور ایک حرف یہ اور ایک یہ، دو حرف ہے، اور تین جو ہے اسم ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئیں، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے، قرآن سے ہدایت ملے. عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو، مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا ہے. قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگیے یعنی اعوذ باللہ پڑھیے. اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجیے. اس سے ہم پہلی عادت سیکھتے ہیں. عادت نمبر 1، جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے. محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے. اور جو ہی آپ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ کے گرد ایک ان سین جو ہے شیلڈ، کور آ جاتا ہے حفاظت کا، اور جب تک آپ اس میں ہیں آپ محفوظ رہتے ہیں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ قرآن کے الفاظ اردو میں جو ہیں، یعنی اردو کے الفاظ جو ہیں 98% ہے قرآنی الفاظ، اور قرآن کے الفاظ جو عربی میں ہیں جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے وہ صرف 2% ہے. اور ان 2% میں سے بھی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ 1.5% ہیں. اور جو اصل مسئلہ ہے وہ 0.5% کا ہے. عربی ڈکشنری جس کے لیے ہمیں دیکھنی یا اردو کی ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے. صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے آج کے اس میں دیکھیں گے. مثلا ہم نے آج کیا پڑھا؟ بھائی کسی کو یاد ہے آج کیا پڑھا ہے؟ تعوذ. یہی پڑھا ہے نا؟ تعوذ کے بارے میں پڑھا ہے نا؟ تو تعوذ کو دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئیے اردو کے الفاظ اس میں ڈھونڈتے ہیں. اعوذ، کیا یہ اردو میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے مختلف شکلوں میں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں. باللہ، بھی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. بلا سبب، بلا واجہ، بلا واسطہ، با کا لفظ استعمال کرتا. اللہ، اللہ اس میں جلالہ استعمال ہوتا ہے. دونوں لفظ اردو میں. من، کیا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی کو یاد ہے من اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں ہوتا ہے من جانب. من و عن، ہم تو اسے من و عن کہتے ہیں نا، اصل لفظ ہے من و عن. من و عن یہ اردو کا لفظ ہے. الشیطان، کیا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ شیطان اردو میں نہیں ہوتا ہے. بڑے شیطان ہو، اللہ شیطان سے پناہ دے، تم شیطانی باتیں، شیطانی عمل کرو. شیطان کا لفظ عام ہے ہمارے اردو میں. رجیم، کیا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، رجم، رجم کی رسم.
یہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں ہے پتا. اس پوری آج کی عبارت میں کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے سارے عربی کے، لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے اردو والے لفظ ہیں جو عربی میں ہیں اور عربی سے اردو میں آئے ہیں، اور ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اردو میں با کا دیکھیں، با حفاظت، با تاکید، با ادب، با جماعت، با ملحاظہ، ہوشیار، بلا وجہ، بے مقصد، بیکار. یہ با کا صیغہ اس اردو میں بے تحاشا ہم استعمال کرتے ہیں. با کا کیا مطلب ہے؟ با حفاظت، حفاظت کے ساتھ، با تاکید، تاکید کے ساتھ، با ادب، ادب کے ساتھ، با جماعت، جماعت کے ساتھ. تو با کے معنی آپ کو آگے عربی میں بھی یہی ہے. اللہ، لفظ اللہ الہ سے بنا ہے. الف لام کو جب الہ سے ملاتے ہیں تو لفظ اللہ بنتا ہے. خدا بھی کہتے ہیں عربی میں. عربی زبان کا یہ واحد لفظ ہے جو الف لام کے بغیر نہیں لکھا جاتا، اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کو ہم اللہ نہیں کہہ سکتے. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اس سے پہلے آپ کے سوال و جواب. اگر آج کا جو کچھ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا، تعارف کرایا، اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے. چلیے کوئی سوال نہیں تو آتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 1 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں کمزور افعال کا تعارف جو ہے دیکھیں گے. ہم نے دیکھا تھا قرآن کی ہر سطر میں اوسطاً 9 الفاظ ہیں، اور قرآن میں صرف 3 طرح کے لفظ ہیں، یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، چوتھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. اگر فرض کر لیں ایک سطر میں 9 لفظ ہیں تو اس میں سے اوسطاً اسم کم سے کم 3 ہوتے ہیں، اور فعل بھی تقریباً 3 ہوتے ہیں، اور حرف جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ تو ہو گئے 8. تو 9واں کیا ہوتا ہے؟ ہر لائن میں وہ 9واں لفظ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے. اس طرح یہ 9 ہو جاتا ہے. اگر فرض کر لیں ایک لائن میں ایک اسم یہ 9واں آ رہا ہے تو اس میں اسم کتنے؟ 4 ہو جائیں گے. اگر وہ فعل آ رہا ہے یا 9واں تو فعل 4 ہو جائیں گے. اگر وہ حرف آ رہا ہے تو حرف 3 ہو جائیں گے. بس اتنا فرق پڑے گا. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے یہ ایک صفحہ ہے، اس میں یہ تمام نیلے رنگ کے جو ہیں یہ اسماء ہیں. اب دیکھیں پہلی لائن میں ہمیں 4 اسماء مل گئے، دوسری میں 2، پھر 2، پھر اس میں 4، پھر اس میں جو ہے 5، اس میں 3، اس میں 2، اس میں 4. تو اوسطاً یہ 4 سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 3 کسی لائن میں اگر 2 آ گئے تو کسی میں پھر کم بھی آئے ہیں، 2 آ گئے 3 کی بجائے. تو اوسطاً ہر لائن میں یہ کتنے ہیں؟ 3 یا 4 بنے گے. اب آج فعل کو دیکھیں. فعل میں یہ جو جن کے نیچے نیلی لائنیں ہیں نا، یہ اصل میں وہ اسم ہے جو فعل کا معنی بھی دیتے ہیں اور فعل سے بن کے آتے ہیں. ہدن، المفلحون، کفروا، اعنذرتم. ہر لائن میں دیکھیں 2 3 3 1 3 4 3. یعنی اوسطاً فعل کیا ہے؟ 3 ہے. اگر وہ 9واں اس لائن میں فعل آ جائے تو 4 ہو جاتے. کسی میں 5 بھی ہوتے ہیں تو پھر کسی میں 2 بھی ہو جاتے ہیں. تو اوسطاً جو ہے یہ فعل اس سے زیادہ. حرف کو دیکھیں، یہ جتنے پیلے رنگ کے ہیں یہ سب حروف ہیں. یہ بھی ہر لائن میں دیکھیں 2 3 3 2 1 2 2 2. اس کا مطلب ہے اوسطاً 2، اور اگر 9واں بھی آ جائے تو 3 سے زیادہ نہیں. پورا صفحہ دیکھیے. ابھی پورے صفحے میں نیلے رنگ کے یہ اسماء ہیں، اور پنک کلر کے جو ہیں یہ فعل ہیں. اور جو پیلے رنگ کے ہیں وہ جو ہیں کیا ہیں؟ وہ حرف ہے. کوئی لفظ ان سے نہیں بچا. اور ان کے نمبر آپ گن لیں. ہر لائن میں اوسطاً 3 یا 4 جو ہے فعل، 3 یا 4 اسم، 2 یا 3 جو ہیں وہ حرف آتے ہیں. یہی پورے قرآن کی ترتیب. یاد رکھیے حروف بدلتے نہیں. مثلا لا لا ہی رہتا ہے، ما ما ہی رہتا ہے. اسما ان کی ہمیں جمع سیکھنی ہے. جیسے قلب سے قلوب، کتاب سے کتب آپ نے سیکھی ہوئے، مسلم سے مسلمون.
آپ کو آتی ہے اور نہیں آتی تو ہم آپ کو بتائیں گے. پھر ہے افعال. یہ اصل چیلنج ہے. کیوں؟ افعال کی پہلے تو 3 ٹائپس یا 3 کیٹیگریز، 3 اقسام ہو جاتی ہیں، جیسے ماضی، مضارع، امر. پھر ان کے آگے ٹیبل ہے، ماضی کا اپنا ٹیبل ہے، مضارع کا اپنا ٹیبل ہے، امر کا اپنا ٹیبل ہے. تو یہ چیلنج ہوتے ہیں، یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو ہم افعال پہ توجہ کریں گے. آگے ہے فعل کی اقسام. ایک قسم تو وہ ہے جو آپ QC1 میں پڑھ کے آئے تھے. کیا تھا؟ فتح، نصر، ضرب، سامع. ہم نے کہا یہ صحت مند فعل ہے. ایک آپ اس کورس میں پڑھیں گے وہ ہے کمزور افعال، جیسے وہابا، وادا، کالا، زادا، داہدا. اور اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہوگی یکساں روح والے، زنا، دلہ. اور ایک ہو گیا حمزہ والے، یہ جو نیچے نظر آ رہے ہیں، ہمارا، سالا، کارا. یہ ہم تفصیل سے اس کورس میں پڑھیں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو صرف یہ بتا دوں، یہ جو صحت مند ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع. اور یہ جو کمزور ہیں، وہابا، وادا، کالا یا ہدا، ان میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں 28 یا 29 حروف الہجا یعنی الفابیٹکس ہیں. جو کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ الف ہی ہے، وہ 28 کہتے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں جی حمزہ علیحدہ، الف علیحدہ، وہ 29 کہتے ہیں. چاہے وہ 29 کہیں یا 28 کہیں، ان سب میں صرف 3 حرف جو ہیں وہ کمزور ہیں. وہ کون سے ہیں؟ واو، الف اور یا. جس فعل میں ان میں سے کوئی آ جائے ہم کہتے ہیں یہ کمزور فعل ہے. مثلا دیکھیں وہابا، اس میں واو آیا، ہم نے کہا یہ کمزور ہو گیا کیونکہ اس میں کمزور حرف آ گیا. وعدہ، اس میں واو آیا، ہم نے یہ بھی کمزور فعل ہو گیا. کالا، اس میں دیکھیں الف آیا، ہم نے کہا یہ کمزور ہے. ہدا میں یا دیکھیں کمزور ہے. لیکن فتح میں دیکھیں، فتح میں نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ الف ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ یہ صحت مند ہے. نصرہ کو دیکھیں، اس میں واو، الف، یا نظر نہیں آ رہے، لہذا نصرہ صحت مند ہے. دربا میں دیکھیں واو، الف، یا نہیں ہے، تو دربا کیا ہے؟ صحت مند ہے. سمیہ میں بھی واو یا الف نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ صحت. اب آپ کو یہ فرق پتہ چل گیا کہ صحت مند اور کمزور لفظ میں کیا فرق ہوتا ہے. کمزور میں کوئی کمزور حرف آتا ہے اور وہ صرف 3 ہی ہیں، ان کو یاد کرنا آسان ہے، واو، الف، یا. جس فعل میں ان میں سے کوئی نظر آئے، ایک یا دو، بازوں کا 2 بھی نظر آئے، تو ہم کہیں گے یہ فعل کمزور ہے. اور جس فعل میں یہ نظر نہ آئے وہ کیا ہے؟ صحت مند ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. پہلے کمزور حرف آپ سیکھ لیجیے، واو، یا اور الف. تو کمزور حرف کون سے ہیں بھائی؟ 3. واو یا الف. ان کو کمزور اس لیے کہتے ہیں، جیسے ایک بیمار آدمی ہوتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس طرح کی آوازیں نکالیں، یہ واہ، ای، او. جب فعل میں آ جاتے ہیں یہ اس طرح کی آواز دیتے ہیں، تو فعل کو ہم کہتے ہیں کمزور ہے، اس میں کمزور حرف. اب غور کیجئے، یہ ایک لفظ ہے وہابا. ماضی کے فعل کی یہ پہچان ہوتی ہے، اس کے پہلے اور آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے، اور درمیان والا حرف جو ہوتا ہے اس پہ کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش ہوتی ہے. اگر آپ کو 3 حرف کا کوئی بھی لفظ نظر آئے عربی میں اور ان پہ تینوں پہ زبر ہو، تو آپ کہہ دیں بلا روک ٹوک یہ ماضی کا فعل ہے. یہ فعل کی پہچان آپ کو میں ایک بتا رہا ہوں. وہابا اب کیا ہے؟ فعل ہے. کیسے پہچانا؟ 3 حرف ہے، تینوں پہ زبر ہے. مگر میرا سوال تو یہ ہے، وہابا صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ کمزور ہے سر. کیوں کمزور ہے؟ کیا وجہ ہے؟ واو ہے اس میں. واو ہے. کہاں ہے واو؟ شروع میں ہے، درمیان میں، آخر میں؟ کہاں نظر آ رہا؟ شروع میں جی. ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، کالا. اب اسے الف چھوڑیے ہے. کہ کالا کیا چیز ہے، اس کے پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ ماضی کا فعل ہے. درمیان والے پہ میں نے کہا تھا زبر، زیر، پیش یا بعض اوقات حرکت نہیں بھی ہو سکتی، جیسے یہاں الف پہ نہیں ہے. اب مجھے تو یہ پوچھنا ہے، یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ کمزور. کمزور ہے جی، درمیان میں الف پتہ ہے. چلا کمزور ہے. الف آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے الف؟ درمیان میں آ رہا ہے جی. درمیان. اور یہ فعل ہے، کیسے پتہ فعل؟ یہ پہلے اور آخر. ایک اور لفظ دیتے ہیں، ہدا. اب آپ کہیں اس کے پہلے حرف پہ تو زبر ہے، آخری پہ تو زبر نہیں آیا،
اصل میں اس پہ بھی زبر ہے، وہ زبر دال کے زبر سے مل کر کھڑی زبر میں بدل گیا. کھڑی زبر دو زبر کے برابر ہوتی ہے، اصل میں یا کا زبر وہاں دے دیا. کیوں دے دیا؟ یہ کمزور ہے بیچارہ، وزن نہیں اٹھا سکتا. اگر 3 آدمی جا رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے چھوٹا اور ان کے پاس 3 گٹھڑی ہیں، تو ایک گٹھڑی وہ بچے کو نہیں دیں گے، بچے کی گٹھڑی بھی ان میں سے کوئی اٹھائے گا، کہ بچہ ہے گٹھڑی کا روز وہ چل رہا ہے، یہی غنیمت ہے. یہ نہیں کر رہا کہ مجھے اٹھا لو گود میں لے لو. تو یہ یا جو ہے کمزور حرف ہے، تو اس کی حرکت انہوں نے دال نے جو ہے اٹھا لی ہے. تو یہاں پہ بہرحال یہ بحث چھوڑیے، مجھے تو یہ بتائیے یہ صحت مند ہے یا کمزور؟ یہ کمزور ہے. کمزور ہے کمزور ہے. یا کی وجہ سے، یا کہاں پہ ہے؟ یا شروع میں، آخر میں، ابتدا میں؟ آخر میں، آخر میں. تو اس سے آخر میں. ہمیں ایک بات پتہ چلی، کمزور حرف کسی فعل کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں. پہچان اس کی کیا ہے؟ وہ واو الف یا میں سے کوئی ہوگا. آئیے ہم نے دیکھا صحت مند کون سے؟ فتح، نصرہ، درابہ، سامیہ. کیوں صحت مند ہے؟ جی اس میں کمزور حرف نہیں آ رہا، واو الف یا کہیں بھی نہیں آ رہا، نہ شروع میں درمیان میں آ رہا. وہابا، وعدہ، کالا، ہدا یہ کمزور ہے. کیوں ہے؟ جی ان میں جو ہے کہیں واو آ رہا ہے، کہیں الف آ رہا ہے، کہیں یا آ رہا ہے، کبھی شروع میں آ رہا ہے، کبھی درمیان میں آ رہا ہے. اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ صحت مند الفاظ قرآن میں 9000، کمزور بھی 9000 بار آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہے قرآن کے اندر، جو ہے یہ میتھمیٹیکل توازن بہت ہے، بہت ہے، مثالی ہے. کبھی اس پہ بات ہوئی تو بتاؤں گا. اب آئیے لائنیں گنتے ہیں قرآن کی. ہم نے کہا قرآن کا مدنی مصحف جو ہے اس کے اوسط 600 صفحے ہوتے ہیں، اور ہر صفحے میں 15 لائنیں ہوتی ہیں. اگر ایک صفحے میں 15 ہیں تو 600 میں کتنی لائنیں ہوئی؟ آپ میں سے کوئی میتھمیٹیشین حساب دان بیٹھا ہے تو ذرا جلدی سے حساب کر دے. 15 چھیکے 90، یعنی 9000. اس کا مطلب قرآن میں اگر 9000 لائنیں ہیں اور صحت مند 9000 افعال ہیں، کمزور بھی نہ، تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ آپ لوگ کیا مطلب سمجھے؟ ہر لائن میں ایک صحت مند اور ایک کمزور آ رہا ہے اوسطن. یہ ممکن ہے کسی لائن میں کوئی بھی نہ آئے اور کسی میں 2 3 آ جائے. اوسطن جو ہے ہر لائن میں. یہ جن کے ہاں شور ہو رہا ہے پلیز آپ میوٹ رکھیں. گلیکسی ایک تو آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، مجھے پتہ نہیں آپ کون ہیں، اور جب شور ہو بند کر دیں، سوال جواب کریں پھر بند کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے. تو اس کا یہ مطلب ہوا ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ کمزور بھی کمزور ہونے کے باوجود اہم ہے، اور صحت مند بھی صحت مند ہوتے ہوئے اہم ہے، کہ ہر سطر میں ان میں سے ایک آتا ہے. یعنی ہر لائن میں ایک صحت مند اور ایک کمزور. اوسطن کا لفظ آپ استعمال کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی لائن میں کوئی نہ ہو تو آپ کہیں جی دیکھیں جی آپ نے کہا ہر لائن میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے اور مجھے پکڑے کھڑے ہو. یا کسی میں ایک سے زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہر لائن میں ایک ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہاں 2 آگے 3 آگے. تو یہ اس لیے اوسط کا ہم لگتے ہیں لفظ. افعال کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جو آپ QC 3 میں جا کے پڑھیں گے. اب تک ہم نے 2 قسمیں پڑھی، کون سی؟ صحت مند اور کمزور. تیسری کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں مزید فی. مزید کا مطلب ہے اضافہ کیا گیا. مثلا یہ ایک لفظ ہے اختلافا. اختلافا کتنے حرف ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ 5. 5 ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 3 سے زیادہ ہو گئے. ہم نے تو ابھی تک جو دیکھے تھے افعال وہ 3 حرف والے تھے، یہ بھی 3 حرف کا ہے، لیکن اس میں اضافہ ہوا ہے الف اور تا کا. یہ آپ QC 3 میں آئیں گے تو وہاں آپ کو یہ فرق پتہ چلے گا. اس قسم کے الفاظ. اسی طرح ایک اور ہے استغفرہ، 6 حرف ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کو ہم کہتے ہیں مزید فی. یہ آپ QC 3 میں پڑھیں گے. اس میں آپ نے QC 2 میں صرف کمزور افعال پڑھیں. تو آئیے چلتے ہیں. کمزور افعال کیا ہے؟ ہر لائن میں ایک ہوتا ہے. اب آپ کو ہم ایک ترتیب سکھا رہے ہیں، اسے سیکھیے. مثلا یہ کمزور حرف کبھی شروع میں آ جاتا ہے، جیسے وہابا، جیسے وعدہ. کبھی یہ درمیان میں آ جاتا ہے، بیچ میں، جیسے کالا، زیادہ. اور کبھی یہ کمزور حرف آخر میں آتا ہے، جیسے تا، ہتا.
تو ایک بات یہ پتہ چل گئی، کمزور افعال میں کمزور حرف کبھی شروع میں بھی آ سکتا ہے، کبھی درمیان میں بھی، کبھی آخر میں بھی۔ اور اس سے اگلی ایڈوانس بات آپ کو میں QC4 میں بتاؤں گا کہ کبھی دو دو بھی آ جاتے ہیں، شروع میں بھی آ جاتا ہے، آخر میں بھی آ جاتا ہے، یا درمیان میں اور آخر میں بھی آ جاتا ہے، وہ QC4 میں پڑھیں۔ فی الحال آپ یہ اتنا یاد کر لیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ ابھی ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اب افعال کی قسمیں کون سی ہوگی بھائی؟ ایک تو صحت مند افعال، دوسرے کون سی پڑھی تھی ہم نے آج شروع کی ہے؟ کون سے افعال ہوتے ہیں؟ کمزور کمزور افعال، تیسرے کون سے ہوتے ہیں جو ابھی ابھی پیچھے بات کی ہم نے؟ ان کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری ہوتے ہیں جو آپ کی اسی 3 میں آ کے مزید فی مزید یکساں حروف والے افعال جو ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، یکساں ہے، حمزہ والے بھی ہوتے ہیں، اور جو آپ نے چوتھی کیٹیگری یہ مزید فی بتایا یہ بھی ہے۔ اصل میں یہ 3 کیٹیگریز ہیں، صحت مند، کمزور اور مزید فی۔ کمزور کے اندر جو ہے پھر 3 کیٹیگریز ہیں۔ کمزور میں کمزور بھی آتے ہیں، یکساں حروف والے بھی آتے ہیں، یہ کمزور نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ کمزور نہیں ہے، اس لیے ان کو علیحدہ یکساں حروف کے نام سے دیا ہے۔ اور حمزہ والے یہ بھی کمزور نہیں ہیں، لیکن ان کی ایک علیحدہ کیٹیگری، اسی لیے ہم نے ان کو کمزور کے ساتھ یہاں دکھایا تو ہے، شامل نہیں کیا۔ دیکھیں یکساں حروف حمزہ والے ان کمزور میں کہیں بھی آپ کو نہیں دکھائے، اس لیے آپ صرف کمزور پہ کنسنٹریٹ کریں، انہیں جب وقت آئے گا پھر میں بتاؤں گا۔ اب آپ نے QC1 میں ایک نظم سیکھی تھی، 4 جملے سیکھے تھے، کیا تھا؟ اگر قرآن کھولو گے سے فتح، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ مار پڑے گی، ضربہ۔ اس لیے سن لو سامع، یہ 4 افعال باب آپ نے یاد کیے تھے ان 4 جملوں سے۔ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ۔ اس لیے سن لو سامع، نظم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ 4 نام چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، جب ہم فتح کہتے ہیں یہ ایک باب ہے، دروازہ ہے، اس دروازے سے جو بھی فعل گزرے گا وہ فتح یفتح کے پیٹرن پہ آئے گا۔ یہ ایک ڈائی ہے، مثلا آپ کے پاس ایک ڈائی ہے لوٹے کی، اس میں جو بھی میٹیریل آپ ڈالیں گے اس سے لوٹا بنے گا۔ وہ لوٹا پلاسٹک ڈالیں گے پلاسٹک کا بنے گا، اگر پتل ڈالیں گے پتل کا بنے گا، سلور ڈالیں گے سلور کا بنے گا، اس میں لوہا ڈالیں گے لوہے کا بنے گا، سونا ڈالیں گے سونے کا جو ہے لوٹا بن جائے گا، چاندی ڈالیں گے چاندی کا بن جائے گا۔ کیوں؟ وہ ڈائی ہے ایسی۔ فتح یفتح یہ ڈائی ہے، جو بھی فعل اس ڈائی سے اس دروازے سے گزرے گا اس کی شکل ایسی۔ دوسرا دروازہ ہے نصرہ ینصرو، یہ ڈائی ہے، یہ سمجھ لیں گلاس کی ڈائی ہے۔ اب گلاس کی ڈائی سے آپ جو بھی اس میں ڈالیں وہ گلاس کی شکل کا نکلے گا، پلاسٹک ڈالیں گے پلاسٹک کا گلاس بن جائے گا، لوہا ڈالیں گے لوہے کا بن جائے گا، اسٹیل ڈالیں گے اسٹیل کا بن جائے گا، سونا ڈالیں گے سونے کا بن جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ جو بھی فعل باب نصر کے دروازے سے گزاریں گے وہ نصرہ ینصرو بن کے نکلے گا، یعنی اس کے پیٹرن پہ بنے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ نصرہ ینصرو ہو جائے گا، مطلب اس کی آواز اس کی ساخت اس طرح ہوگی۔ اور جو دربا کے دروازے سے گزرے گا وہ دربا یدربو بنے گا۔ فرض کر لیں دربا یدربو پلیٹ کا سانچہ، اس میں آپ جو میٹیریل ڈالیں وہ پلیٹ کی شکل لے گا، پلاسٹک کی پلیٹ بھی بن جائے گی، مٹی کا سانچہ ہے مٹی کی پلیٹ بن جائے گی۔ سانچے کا کام جو شکل کا ہے اس شکل کی چیز آپ کو بنا دینا، میٹیریل آپ نے۔ تو ہم اس دربا کے دروازے سے جس بھی فعل کو گزاریں گے وہ دربا یدربو بن کے نکلے۔ سمیہ ایک باب ہے، دروازہ ہے، اس سے جس بھی فعل کو گزاریں گے وہ سمیہ یسمو کے بیٹھے۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ان میں فرق کیا ہے۔ جب ہم اب دیکھتے ہیں فتح یفتح تو یہ تا جو ہے درمیان والا حرف ہے، ماضی میں بھی زبر مضارع میں بھی تا پہ زبر۔ نصرہ ینصرو درمیان والا حرف صاد ہے، اس صاد پہ ماضی میں تو زبر ہے مضارع میں پیش ہے، اس کا مطلب یہ فتح یفتح سے مختلف ہو گیا۔ دربا میں دیکھیں درمیان والا حرف را ہے، ماضی میں زبر ہے، اس مضارع میں اس پہ زیر ہے، یہ ان دونوں سے ہی مختلف ہو گیا۔ سامیہ یسمو میں درمیان والا سین ہے، یہاں سین پہ زبر ہے مضارع، تو یہ ان چاروں یہ 4 پیٹرن ہو گئے، یا یوں سمجھے ہمارے پاس 4 سانچے آ گئے، ایک جو ہے پلیٹ کا سانچہ، ایک گلاس کا سانچہ، ایک لوٹے کا سانچہ، ایک دیگچی کا سانچہ۔
اگر آپ کو یہ سانچے اس طرح نہیں سمجھ آ رہے تو اس برتنوں سے سمجھ لیجئے، جیسے 4 مختلف قسم کے سانچے، اب آپ اس میں جو مرضی جو ہے چیز ڈال دیں، میٹیریل جس سے آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں، وہ اس شکل کا بنے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ گلاس والے سانچے میں ڈالیں تو اس سے لوٹا بن کے نکلے، گلاس والے سانچے میں ڈالیں اس سے پلیٹ بن کے نکلا، گلاس والے سانچے میں ڈالیں اس سے دیگچی بن جائے، نہیں۔ اسی طرح فتح کے پیٹرن پہ فتح یفتحو بنے گا، نصرہ کے پیٹرن پہ نصرہ ینصر ہوگا، کبھی بھی فتح یفتحو والا پیٹرن اس سے نہیں نکلے گا، اس سے دربا یدربو کا پیٹرن نہیں نکلے گا، اس سے سمیہ یسمو کا پیٹرن نہیں نکلے گا۔ کیا یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا فرق کیا ہے اور یہ دروازے کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب افعال ان سے گزرتے ہیں وہ ان کی شکل کے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو دروازے یا ڈائی کی سمجھتے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آیا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے، اگر اتنا آ گیا تو بڑی کام کی بات آپ نے سیکھ لی آج۔ تو آئیے آپ 3 جملے سیکھتے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، یہ جو جملہ ہے اس جملے سے ہم نے فعل نکالنا ہے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، لفظ دینے سے وہابا اس نے دیا، لفظ وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اگلا جملہ دیکھیے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا۔ اس جملے میں سے ہم نے لفظ نکالنے جن سے ہمیں فعل اور اس کا معنی آئے گا۔ کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا۔ تیسرا جملہ ہے اس لیے دعا کرو، ہدایت کی۔ اس میں سے لفظ ہم نکالیں گے دعا، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ادا اس نے ہدایت۔ یعنی ان جملوں سے ہم افعال اور ان کا ترجمہ جو ہے جوڑتے ہیں، ہمارے دماغ میں ایک لنک پیدا ہو جاتا ہے کہ جب، کیونکہ جملے یاد کرنا آسان ہے، لفظ کے معنی اور لفظ کو یاد کرنا مشکل ہے، بھول جاتے ہیں، جملہ یاد رہ جاتا ہے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو۔ تینوں جملے آپ 2-3 دفعہ دہرائیں، یاد ہو جائیں گے۔ کسی بچے کو کہیں وہ تو نظم بنا لے گا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا۔ یہ جملے سکھانا مقصد نہیں، مقصد ہے ان کے اندر سے لفظ نکالے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اس میں 2 لفظ ہیں، دینے اور وعدہ۔ دینے سے وہابا اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا۔ اس میں کہا اور زیادہ کے 2 لفظ ہیں، اس سے ہم 2 فعل بنائیں گے۔ کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا بڑھایا۔ اس لیے دعا کرو، حالانکہ اس میں دعا اور ہدایت 2 لفظ ہیں، کی ورڈ ہے، ہم ان سے 2 فعل بنائیں گے۔ دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت کی۔ آپ میں سے پلیز کوئی ان 3 جملوں کو اور ان افعال کو دہرا دیں۔ جی، کون دہرانا چاہے گا ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں اس سے بتا دوں کہ وہ دہرا دیں۔ جی ناہید اختر، آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، پلیز آپ دہرا دیجئے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہادہ۔ بہن آپ نے تینوں جملوں سے فائدہ تو اٹھایا نہیں، 3 جملے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ ڈائریکٹ پڑھ لیتی، وہابا کالا زیادہ دا۔ یہ جملے اہم ہیں، یہ آپ کے ذہن کے اندر اینکر زنجیر کا کام کرتے ہیں، اس جملے سے یہ فعل اور ان کے معنی جڑتے ہیں۔ اچھا اسی لیے ایسے میں نے بولنا اس ہے، کو بڑی توجہ سے دہرایا تھا۔ اب آپ نے تو کر لی بات، اب آگے موقع دیں، آگے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ جی عتیقہ حبیب، پلیز آپ بہن دہرا دیجئے ان 3 جملوں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ، دینے کا وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا زیادہ اس نے بڑھا دیا یا زیادہ کیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہادہ اس نے ہدایت دی۔ آپ نے تقریباً کر لیا، لیکن ایک اہم نقطہ تھا وہ مس ہو گیا ہے۔ چلیں جی عابدہ سے پوچھتے ہیں۔ جی عابدہ نسیم، آپ جو ہے کوشش کیجئے بہن۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے کا وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس نے کہا کالا زیادہ دوں گا، زیادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا
اس دعا کرو ہدایت کی ہادا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دا ہادا. چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ گر کی. ہم جب پہلی جماعت میں گئے نا تو استاد نے ہمیں قاعدہ دیا پڑھانے کے لیے، یا بلکہ ہم خود خرید کے لے گئے. اس نے کہا پڑھو الف سے انار، بے سے بکری، تے سے تختی، ٹے سے ٹوپی. اس نے سیک سے ان کو جوڑنا سکھایا ہمیں. الف سے کیا ہوتا ہے؟ انار. الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ. اس کو کہتے ہیں لنک. یہ لنک ہے. اب غور سے سنیے گا، میں آپ کے لیے دہرا رہا ہوں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. وہ پہلی کا قاعدہ یاد کیجئے، وہ پڑھا رہا ہوں میں آپ کو. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا، دعا سے کیا لفظ بنا؟ دعا، معنی اس نے دعا کی. ہدایت سے کیا لفظ بنا؟ ہدا، اس نے ہدایت کی. الف سے انار، بے سے بکری، بے سے بسم اللہ. جو مرضی کرو، سے کا لفظ آپ کو لنک کرتا ہے. کیا یہ بات اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس جملوں کے اندر خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ کہ اس جملے کے اندر جو لفظ ہیں ان کو آپ نے سے جوڑنا ہے. جب جوڑ لیں گے آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے وہ لفظ اور اس کے معنی آ جائیں گے. بھول گئے تو وہ جملے سے آپ سے کو پکڑیں گے کہ الف سے کیا ہوتا ہے بیٹا، تے سے کیا ہوتا ہے تختی. سے کا لفظ جب تک آپ نہیں کہیں گے آپ کا ذہن اس کو جوڑے گا نہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کیا، ہدایت سے زیادہ اس نے ہدایت. یہ ایک گر ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. پہلی جماعت سے استاد نے بیٹھا دیا تھا، ڈنڈے مار مار کے. جس کے نہیں ہو اس کو ڈنڈے مار مار کے کہ الف سے یہ، بے سے یہ. یا کہتے ہیں اے فار ایپل، بی فار بس، سی فار کیٹ. وہاں بھی فار 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 سے کا لفظ پڑھاتے ہیں تب ذہن میں بیٹھتا ہے، ویسے بھول جاتا ہے. اسی طرح آپ بھول جائیں گے. اب آپ کو اس کی اہمیت آ گئی. یہ تو ہم نے روز دہرانا ہے. میں نے آج آپ کو طریقہ سکھا دیا. تو آئیے جی، کلاس کا ٹائم ہمارا پورا ہونے والا ہے، تو چند منٹ ہیں اس میں آپ کو کوئی کام کی بات بتا دیتے ہیں. قرآن میں 10 حروف عطف آئے ہیں. الحمدللہ ان میں سے 4-5 تو آپ کو آتے ہیں. مثلا واو، واو کے کیا معنی ہے؟ آپ نے QC1 میں پڑھا تھا. اور یہ تو آپ کو آتا ہے. اسی طرح فا بھی پڑھ کے آئے ہیں آپ، اس کے کیا معنی تھے؟ پس. اور اسی طرح سما آپ نے نہیں پڑھا، یہ میں بتا دیتا ہوں. اس کے معنی ہوتا ہے پھر یا پس. آؤ یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، اس کے معنی ہوتے ہیں یا. حتیٰ یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، لیکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حتیٰ. وہ چلتا گیا حتیٰ کہ سمندر تک پہنچ گیا. ہم یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، اس کے معنی ہوتے ہیں یا. لا یہ تو آپ نے پڑھا ہے. لا کے کیا معنی؟ مجھے یاد ہے، یہ تو ہم نے QC1 میں آپ کو پڑھایا تھا. نہیں آپ کہیں گے آپ نے کب پڑھایا تھا؟ نہیں نہیں. کاشف سے پڑھا. بے شک آپ نے ان سے یا کسی بھی استاد سے پڑھا ہوگا، تو وہاں پہ اس نے بھی یہی پڑھایا کہ لا کے معنی نہیں. اور لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن. یہ اردو کا لیکن ہے. بل اس کے معنی ہے بلکہ. لا یہ پڑھ کے آئے آپ، لیے حرف جر میں پڑھا تھا نا، لا لی للہ لے. اب اس میں سے دیکھیں 1 2 یہ 3 اور یہ 4 تو آپ کو QC1 میں ہم نے پڑھائے. اور اردو کی وجہ سے حتیٰ، لیکن، یہ 2 اور بھی آ گئے. اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ 4 رہ گئے. اس میں کیا ہے؟ سما کے معنی پھر، او کے معنی یا، ام کے معنی بھی یا. اسے آپ جوڑ لیں، او اور ام جو ہے یہ یا، ان کو اکٹھا لکھ دیں. اور آگے لیکن، بل کے معنی بلکہ، یہ بھی اردو کا لفظ. تو یہ کل ٹوٹل قرآن میں حروف عطف. حروف عطف کہتے ہیں جوڑنے والے. یہ یا تو اسم کو اسم سے جوڑتے ہیں، یا فعل کو فعل سے جوڑتے ہیں، فکرے کو فکرے سے جوڑتے ہیں، آیت کو آیت سے جوڑتے ہیں. یہ ٹوٹل یہ 10 ہے. تو ان میں سے الحمدللہ 4 یا 6 کے آپ کو آتے ہیں، باقی 4 آپ یاد. ان کو کسی ایک صفحے پر لکھ لیجئے. جو آپ کو نہیں آتے ان کو اوپر لکھ لیں، اور ان کو ہر روز دیکھتے رہیں، چند دنوں میں یاد ہو جائیں گے. تو آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل چیلنج کیا ہے؟ ذخیرہ الفاظ اور گرامر ہے.
ذخیرہ الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے کس چیز سے؟ اشارات اور فکروں سے۔ گرامر کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں کس سے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے۔ کورس 2 کے ہر سبق کو تقسیم کیا گیا ہے کس میں؟ 2 حصوں میں، قرآن اور گرامر کے حصوں میں۔ اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ سیاق و سباق معلوم ہو جاتا ہے، اینکر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، موضوعات کو یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فکروں کے فائدے کیا ہیں؟ یاد کرنے کے لیے اینکر مہیا کرتا ہے، الفاظ سے زیادہ عقل کا استعمال اور زیادہ دلکش ہے۔ مثلا انا کی بجائے انشاءاللہ زیادہ سمجھ کیجئے گا اللہ الصمد۔ فکروں کی مثالیں دیجئے، اللہ الصمد اور انشاءاللہ۔ اس فارمولے میں R5S10 لاؤڈ میں R کا مطلب کیا ہے؟ آرام، استراحت یعنی سکون۔ اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے کس شکل میں؟ افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے، اساتذہ اور طلباء کے درمیان رابطے بڑھانے کے لیے، گرامر کے اسباق کو دلچسپ بنانے کے لیے۔ تعوذ سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ ہاں جی آپ لوگ بتائیے یہ تو۔ بھی اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ تعالیٰ یعنی حفاظت طلب کرنا۔ سے حفاظت کرنا۔ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی آپ لوگ بتا دیں۔ تین جی تین 3۔ تین جی ہاں۔ قرآنی صفحہ کی ہر سطر میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں تقریباً؟ 9 نو الفاظ۔ درست۔ 9 قرآنی الفاظ، صفحہ کی ہر سطر میں اوسطاً اسما کتنی دفعہ آتے ہیں؟ 3 سے 3 سے 4 4۔ یا 4 قرآنی تین صفحہ سے کی ہر چار۔ سطر میں اوسطاً افعال کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ 3 تین مرتبہ۔ تین تو یہ جو ہے آئیے صحیح افعال جو ہیں فتح، نصرہ، کمزور، وہابہ، کانا، مزید فی جو ہے اصل حروف میں افعال میں زائد حروف، مزید فی کی مثال جو ہے اختلافہ، استغفرہ، یکساں حروف والے جو ہیں دلہ، ودہ، ردہ ہیں۔ 7 ہوم ورک آپ کو QC من میں بتا دیے گئے تھے، آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللہ حافظ۔ چونکہ اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس لیے میں آپ کے سوال جواب نہیں لے پا رہا، آپ